السلام علیکم جی، تو دوستوں میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں ابھی کام ختم ہوا ہے تو گھر کی تیاری ہے، تو میں نے سوچا کل بھی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی تو چلو آج کچھ انفارمیشن دے ہی دیں۔ بیسیکلی یہ یو کے بارے میں آلموسٹ لاسٹ ویڈیو ہوگی، کیونکہ آئی تھنک سو میں نے ساری باتیں کور کر دی ہیں جو میرا ایکسپیرینس تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے یو کے آنا ہے یا یورپ میں آنا ہے، بیسیکلی میں تو پرتگال ہوں، تو میں پرتگال کے حساب سے یو کے کو تھوڑا سا کمپیریزن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سیلریز کے بارے میں کیا کیا ہے، جابس کے بارے میں کیا ہے، اور آپ نے جابس کیسے فائنڈ کرنی ہے، اور تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اکاموڈیشن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم جاب کا دیکھیں تو جابس آلموسٹ ہر جگہ ہی سیم ہے، ٹھیک ہے۔ سیلری کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن جابس آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یو کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو یو کے میں آج کل سیلری ریٹ چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو 1 گھنٹے کا اپروکسیمیٹ 950 دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ایج کہہ لیں کہ 24-25 ہے تو آپ کو 1 گھنٹے کا 950 ملے گا لیگلی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لیگلی کام کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو آپ کو یہ ریٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں تو آپ کو 20 آورس الاؤ ہوں گے، تو اسی کے حساب سے آپ اپنی کیلکولیشن کر لیں کہ آپ کیسے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ فل ٹائم کام کریں گے نہیں، اور اگر آپ فل ٹائم کام کریں گے بھی تو وہ آپ کے لیے آگے پی ایس ڈبلیو کے لیے مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ فل ٹائم جاب کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کیش ان ہینڈ دیا جائے گا، تو وہ جو میکسیمم دیا جائے گا کیش ان ہینڈ وہ کہہ لیں کہ 6-7 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ نہیں آپ کو پیسے ملتے، اور وہ آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو آپ کسی ریسٹورینٹ وغیرہ میں کام کرو گے تو وہ تو پھر اپنے دیسی ہی ہوں گے، تو وہ آپ کو 5-6 دیں گے، کیونکہ جتنے بھی برٹش ہوتے ہیں نا وہ سارے آپ کو اکاؤنٹ میں ہی پیسے دیتے ہیں، کیونکہ ان کیس اگر کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو وہ دونوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، مین کے آنر کے لیے بھی اور آپ کے امپلائی کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، مین کہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا تھوڑا سیلری کے بارے میں۔ اور اگر آپ نے یو کے میں جاب سرچ کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، پھر تو آپ ڈائریکٹلی جاب سینٹر چلے جائیں۔ آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، بریڈ فورڈ میں ہیں، مانچسٹر ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، آپ اپنے نیئر جاب سینٹر سرچ کریں، اور جاب سینٹر میں جا کے آپ اپنی سی وی وغیرہ دے سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو جاب ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے خود اس طرح سے ریسرچ کی تھی تو وہ جاب مل جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر تو آپ کو فل ٹائم الاؤ ہے نا تو وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں جاب ملنے کے، کیونکہ ان کے پاس جو موسٹلی جتنے بھی آتے ہیں، کہہ لیں کہ جتنے بھی ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو فل ٹائم الاؤ ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فل ٹائم بندہ چاہیے، تو آپ فل ٹائم کام کریں گے، سیلری بھی اچھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی آپ کو 950 ملے گا، آپ کو اس سے زیادہ ہی ملے گا، اس سے کم نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اکاموڈیشن کا دیکھا جائے تو یہ ویری کرتی ہے کہ آپ سیپریٹ رہتے ہیں یا آپ شیئرنگ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اور یہ سٹی بھی میٹر کرتا ہے۔ تو اکاموڈیشن کے بارے میں جیسا کہ میں بریڈ فورڈ میں رہا ہوں، تو اپروکسیمیٹ جو ریٹ چلتا تھا نا، سب سے پہلے اسٹارٹنگ میں ہم نے اسٹوڈیو لیا تھا، ہم 2 دوست شیئر کیا تھا، تو اپروکسیمیٹ جو رینٹ چل رہا تھا نا اس کا وہ کہہ لیں کہ 450 تک تھا، ٹھیک ہے۔ بل شل ڈال کے کہہ لیں کہ وہ بن جاتا ہے اپروکسیمیٹ 480 تک، ٹھیک ہے، اتنا ہوتا ہے۔ اور بعد میں اگر آپ سیپریٹ رہتے ہیں تو جو بریڈ فورڈ کا ریٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کا 150-170 کے راؤنڈ باؤٹ ہوگا، ٹھیک ہے، پر پرسن۔ یہ شیئرنگ میں ہوگا کہ آپ کو ایک روم دے دیا جائے گا۔ یو کے کا یہ بہت اچھا سسٹم ہے کہ آپ کو ایک روم سیپریٹ مل جاتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، وہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، اور رہائشیں بھی اچھی ہوتی ہیں، بے شک آپ بریڈ فورڈ میں رہ رہے ہیں، بے شک آپ مانچسٹر میں رہ رہے ہیں، اکاموڈیشن کے لحاظ سے وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یو کے جابس کے بارے میں بھی بتا دیا، اکاموڈیشن کے بارے میں بھی بتا دیا، یہ تھوڑا سا آپ کو ایسٹیمیٹ ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو آپ اتنا ایسٹیمیٹ لگا کے آئیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور جاب آپ کو اسٹارٹنگ میں ایز اے کہہ لیں کہ ویٹر ملے گی یا ریسٹورینٹ میں ملے گی۔ یو کے میں بہت زیادہ فاسٹ فوڈ چلتا ہے، تو آپ کو فاسٹ فوڈ کی جاب مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں آتا تو پھر آپ ادھر آ کے سیکھ ہی لیں گے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرے جو سپر اسٹورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی کام مل جاتا ہے ایزیلی۔ میں خود ایک سپر اسٹور میں کام کرتا رہا ہوں، تو ان میں ایزیلی کام مل جاتا ہے، میں نے بھی ایسے ڈھونڈ لیا تھا، میں بریڈ فورڈ میں تھا تو مجھے کام ادھر مل گیا تھا، وہ تھوڑا ایزی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ لیں کہ یہ جو ریسٹورینٹ وغیرہ سے ہٹ کے کام ہوتا ہے، میں نے تو کہہ لیں کہ آلموسٹ وہی کام کیا ادھر، اور میرا اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں نے برٹش لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اپنے انڈین لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے پاکستانی بھی ہوتے تھے، ہم نے سارا مل جل کے کام کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو جاب کا بھی بتا دیا۔
اکاموڈیشن کا بھی بتا دیا. UK تو ہمارا ہو گیا ایک سائڈ پہ, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم یورپ کی سائڈ پہ. مین کہ میں آج کل پرتگال ہوں, تو میں تھوڑا سا پرتگال کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ادھر آنے کی ریزن کیا تھی اور کیا سین ہے. تو سب سے پہلے اگر منیمم سیلری دیکھی جائے تو ادھر اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں اور 2 چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کو, تو آپ کو ملیں گے 705 یوروز, ٹھیک ہے. پاؤنڈز نہیں, یوروز, کیونکہ ادھر یورو چلتا ہے, UK میں پاؤنڈ چلتا ہے. تو آپ نے یہ سارا حساب لگا کے آنا ہے اگر آپ ادھر آنا چاہ رہے ہیں تو, ٹھیک ہے. آپ کو 705 مہینے کے اینڈ پہ ملیں گے اور آپ نے ایک دن میں 8 گھنٹے کام کرنا ہوگا اور آپ کو 2 چھٹیاں دی جائیں گی لیگلی. وہ بھی کوئی 2 دیتا ہے, کوئی 1 دیتا ہے, لیکن اتنا کام آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر پیپرز لینے ہیں تو پھر اتنی تو قربانی دینی پڑے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اکاموڈیشن کا دیکھا جائے تو پرتگال چھوٹا سا ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, تو ادھر اکاموڈیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ملتی بھی شیئرنگ میں ہے. UK والا سین نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک سیپریٹ روم مل جائے گا اور وہ سب کچھ آپ کا اپنا ہوگا, ایسا بالکل سین نہیں ہے. میکسیمم آپ کو شیئرنگ میں رہنا پڑتا ہے, یعنی کہ ایک پورا گھر ہوگا, اس گھر میں کہہ لیں گے 2-3 روم ہوں گے اور اس میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئرنگ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اور جو رینٹ کی بات کریں تو پہلے ہم فارو میں تھے, تو فارو میں جو اپروکسیمیٹ رینٹ چل رہا تھا وہ 150 سے 200 تک آپ کو مل جاتا ہے, اگر مل جائے تو, ٹھیک ہے. شیئرنگ میں اتنے میں مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اپروکسیمیٹ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک گھر پہ کہ ادھر کتنے بندے رہ رہے ہیں. اور آج کل ہم لسبن میں ہیں, تو لسبن میں بھی کہہ لیں کہ تھوڑا سا نا اس سے اپ چل رہا ہے, کیونکہ لسبن میں اس ٹائم ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں, تو آپ کو 170-200 تک ایک بیڈ اسپیس مل سکتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آپ کو 240 تک بھی مل سکتی ہے, وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ زیادہ بندے رکھنا پسند نہیں کرتے, تو ان میں ایک گھر میں 4-5 لوگ ہی ہوتے ہیں, تو اس حساب سے بیڈ اسپیس بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ کو بہت چیپر ملے گی, ٹھیک ہے, تو وہ کہہ لیں کہ وہ اتنی اچھی بھی نہیں ہوگی, صاف بھی نہیں ہوگی. فارو میں جو اکاموڈیشنز ہیں وہ بہت پیاری ہیں, بہت اچھی ہیں, بہت نائس ہیں ایز کمپیئر ٹو لسبن. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سرچ کریں تو لسبن میں بھی آپ کو اچھی مل سکتی ہے. تو اگر جابس کا دیکھا جائے تو پرتگال میں اسٹارٹنگ میں تو سب سے پہلے آپ نے جاب پہ فوکس نہیں کرنا, آپ نے ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے, وہ ہوگی آپ کی کہ آپ نے نا اپنا کانٹریکٹ چلانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے کانٹریکٹ پہ فوکس کرنا ہے. آپ کا جو کانٹریکٹ ہوگا تو اسی پہ آپ نے کام کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو کانٹریکٹ دے دیا جائے, کیونکہ کانٹریکٹ کے بھی آلموسٹ 250 یوروز ہوتے ہیں پر منتھ, اور اسی کی بیس پہ آپ کو آگے پیپر بھی ملنے ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر پرتگال آنا ہے تو ایک تو اپنی اکاموڈیشن کا دیکھ لیں, اور کھانے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ اپروکسیمیٹ کہہ لیں کہ ادھر آپ کا 150 تک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے ادر ایکسپینس بھی کر کے تو 200 تک تو اپروکسیمیٹ ہو ہی جاتا ہے, یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, یہ تو بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سوری میں UK کا بول گیا کہ UK میں کیا ایکسپینس چلتے ہیں, وہ بھی ویری کرتا ہے. اگر آپ بریڈ فورڈ میں ہیں تو بریڈ فورڈ میں آپ کے 200-250 تک ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی اور جگہ پہ ہیں تو وہ اس حساب سے آپ کے ویری کریں گے. میں یہ آپ کو بریڈ فورڈ کا اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں. اور پرتگال میں لسبن میں بھی یہی ایکسپینس چل رہے ہیں کہ 200 تک اپروکسیمیٹ آپ لگا سکتے ہیں. تو سیلری کا بھی آپ کو پتہ چلے گا, سیلری اتنی زیادہ ہائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے نا آپ کو UK اور یورپ میں پرتگال کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتا دی ہے. ادھر آنے کی مین ریزن یہی تھی کہ ادھر آپ لیگلی کام کر سکتے ہو, آپ کے آتے پیپر جمع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مینس کا فائل لاک ہو جاتی ہے اور آپ کام کر سکتے ہو. اور دوسری جگہ پہ ایسا صحیح نہیں ہوتا. مین کہ اگر آپ اسپین جاتے ہو تو ادھر بھی آپ کو کہہ لیں کہ ایک لیگل ہونے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جب تک آپ کے پاس کارڈ نہیں آئے گا تب تک آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر جرمن جاتے ہو تو ادھر بھی یہی سین ہے. تو اس لیے پرتگال آگے کہ چلیں یار ادھر چلتے ہیں, تھوڑا سا کہہ لیں کہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پیسے کم مل جائیں گے, پیپر مل جائیں گے. جب پیپر آ جائیں گے تو پھر وہ کہہ لیں گے ادھر رہیں یا UK میں رہیں, وہ سسٹم سیم ہی ہو جاتا ہے. ادھر بھی بہت اچھی اچھی جابس ہیں جو آفٹر TRC مل جاتی ہیں. میں نے خود اپلائی کیا, لیکن وہ TRC کارڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو دوستو آج کی یہی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو, تو آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو مزید ایسی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو جی تو دوستو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.